بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ گورنمنٹ ہے، یعنی کہ حکومت۔ آپ نے ریاست والے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ ریاست اور حکومت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ریاست کے جو بیسک 4 ایلیمنٹس ہیں، حکومت ان میں سے ایک ہے، یعنی کہ ریاست آپ کہہ سکتے ہیں ایز اے ہول ہے اور حکومت اس کا ایک سب پارٹ ہے۔ ویسے بھی ریاست جو ہے، فار ایگزامپل اف یو ٹاک اباؤٹ اسٹیٹ آف پاکستان، تو یو کین سی اسٹیٹ آف پاکستان بٹ you can feel it there. But when we talk about the government of Pakistan, you can see it through it because the government has its physical existence. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا پرائم منسٹر ہے، یہ ہمارا پریزیڈنٹ ہے، یہ ہماری کیبنٹ ہے، یہ قومی اسمبلی ہے، یہ پروونشل اسمبلی ہے، یہ قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، یہ پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں۔ اگر آپ نیوز سنتے ہیں یا اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ کبھی کبھی آ رہا ہوتا ہے، جیسے آج کل وزیر اعظم صاحب موسٹلی خطاب بھی کرتے ہیں لوگوں سے، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، یا صدر صاحب جو ہے وہ ایوارڈ وصول کرتے یا ایوارڈ دیتے دکھائی دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری حکومت ہے اور یہ ساری حکومت کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو حکومت ہے کیا؟ حکومت کی جو ایک ڈیفینیشن کی ہے کہ حکومت سیاسی کنٹرول کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے سے ریاست کے نظام کو چلایا جاتا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ حکومت ایک مشینری ہے جس کے ذریعے سے ریاست کا نظام چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ ریاست کا نظام خود تو نہیں چلنا، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے چلنا ہے۔ تو وہ جو ذریعہ ہے، وہ جو طریقہ ہے، وہ جو کہہ سکتے ہیں کہ پارٹ ہے، وہ حکومت ہے جو کہ ریاست کے نظام کو چلاتی ہے۔ اور حکومت میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی جگہ پہ ایک ہی ٹائپ کی حکومت ہے پوری دنیا میں، ایسے نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، یہاں اور ٹائپ کی حکومت ہے، آپ چائنا میں دیکھیں وہاں اور ٹائپ کی ہے، یو ایس میں اور ٹائپ کی ہے۔ ہر ملک اپنے فیزیبلٹی کے حساب سے اپنی حکومت کی کوئی بھی قسم جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے۔ اس کے لیے پرانے جو ہیں، کچھ پرانے لوگ ہیں جو ہمارے یونانی مفکر ہیں، اینشنٹ گریکس سے جو تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشنز وغیرہ بیان کی ہوئی ہیں کہ حکومت کس طریقے سے قائم ہونی چاہیے۔ بیسیکلی حکومت کا کام کیا ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ریگولیٹ کرنا، اس میں امن و امان قائم کرنا، لا انفورس کرنا۔ اور لا کیا ہے کہ ظاہر ہے کچھ اصول و ضوابط کا نظام ہے جن کی روح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظام کو چلاتے ہیں۔ تو اس لا کو ریگولیٹ کون کرے گا؟ اس کو حکومت کرے گی، لا بنائے گی بھی وہی حکومت ہی۔ اب ارسطو جو ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے جب شروع میں پولیٹیکل سائنس کو سٹارٹ کیا تھا، سیوکس کو سٹارٹ کیا تھا، تو آپ نے پڑھا تھا 2 مفکر، یونانی مفکر افلاطون اور ارسطو۔ افلاطون اور ارسطو یونانی مفکر تھے۔ تو ارسطو نے جو حکومت کی تقسیم کی ہے، اس میں 2 مین چیزیں اس نے کی ہیں کہ حکومت کی بنیاد 2 باتوں پر ہونی چاہیے، ایک تو حکمرانوں کی تعداد اور دوسرا حکمرانی کا مقصد۔ یعنی کہ حکمرانوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اور حکمرانی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ حکومت اس چیز پر ڈپینڈ کرے گی، یہ ارسطو نے کہا تھا۔ اور اگر پیپر میں شارٹ کوشچن میں آئے کہ ارسطو نے حکومت کی تقسیم کی بنیاد کن اصولوں پر کی ہے، تو آپ نے صرف یہی 2 اصول لکھنے ہیں کہ حکمرانوں کی تعداد اور حکمرانی کا مقصد۔ اس کے بعد اس نے گورنمنٹ کی کچھ اقسام بھی بتائی ہیں کہ گورنمنٹ اگر ایک فرد کی ہے تو وہ کیا ہے، اور اگر وہ زیادہ افراد کی ہے تو وہ کیا ہے، اور اگر وہ پرورٹڈ فارم میں چلی جائے، یعنی کہ اگر وہ بگڑی ہوئی فارم میں چلی جائے تو پھر اسے کیا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ چند افراد کی حکومت جو ہے، ایک فرد کی حکومت جو ہے وہ بادشاہت ہے، چند افراد کی حکومت جو ہے وہ اشرافیہ ہے، اور زیادہ افراد کی حکومت جو ہے وہ پالیٹی ہے۔ لیکن اگر بگڑی ہوئی فارم میں چلی جائیں تو جو ایک فرد کی حکومت ہے وہ ظالم و جابرانہ حکومت بن جائے گی۔
اگر وہ زیادہ افراد کی حکومت ہے تو وہ چند سری بن جائے گی، اور اگر وہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ افراد کی حکومت ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمہوریت بن جائے گی۔ یعنی کہ اس نے جمہوریت کو سب سے بگڑی ہوئی اور گمراہ کن شکل قرار دیا ہے ارسطو نے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب زمانہ قدیم میں جو یونانی شہری ریاستیں تھیں اور وہ چھوٹی چھوٹی تھی، جب کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت اس طرح سے پنپ نہیں رہی تھی جس طرح آج کل کے ترقی یافتہ معاشروں میں وہ پنپ رہی ہے۔ اس کے بعد مونٹسکو کی تقسیم ہے کہ مونٹسکو نے بھی کچھ حکومت کی تقسیم کی ہے، اور وہ اس نے کس بنیاد پر کی ہے؟ اس نے بھی یہی کہا ہے کہ 3 قسمیں ہیں، جمہوریت ہے، اس میں بادشاہت ہے، اس میں اور اس میں اشرافیہ ہے۔ میریٹ جو ہے، میریٹ نے بھی حکومت کی تقسیم کی ہے۔ میریٹ کی تقسیم از ناٹ سو امپورٹنٹ جتنی کہ ارسطو کی تقسیم ہے یا لیکاک کی تقسیم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وحدانی ریاست ہے اس میں، اور مطلق العنان ریاست۔ مطلق العنان ریاست وہ ریاست جس میں کہ تمام اختیارات جو ہے وہ بادشاہ کے پاس ہوں گے اور وہ سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے۔ اس کی جو بہتر ترین تقسیم ہے وہ لیکاک نے کی ہے۔ ڈاکٹر لیکاک جو ہے اس نے اس کی تقسیم آج کل کی بنیادوں پر کی ہے کہ جس طرح آج کل کی ریاستیں جو ہیں وہ پنپ رہی ہیں، جس طرح آج کل کی ریاستیں جو ہیں وہ عروج پا رہی ہیں، اس حساب سے اس نے جو ڈاکٹر لیکاک کی تقسیم ہے وہ زیادہ جامع اور زیادہ مستند مانی جاتی ہے۔ اس کے خیال میں سب سے پہلے جو جدید ریاستیں ہیں اس میں 2 کائنڈز ہیں اس کی، اور وہ 2 کائنڈز کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اس میں مطلق العنان ریاستیں ہیں اور دوسری جمہوریت پسند ریاستیں ہیں۔ جو مطلق العنان ریاستیں ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ سیاہ و سفید کی مالک ہیں، اس لیے ان کی فردر کیٹیگریز نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو جمہوریت پسند، اس کے خیال میں جو جمہوریت پسند ریاستیں ہیں پھر وہ جو ہیں آگے مزید ریاستوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، جن میں ہے جمہوریہ ہے اور محدود بادشاہت ہے۔ محدود بادشاہت جو ہے وہ وہیں پہ سٹاپ ہو جاتی ہے، اور جمہوریہ جو ہے وہ اس کو آگے فردر کیٹیگرائز کرتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ جمہوریت جو ہے اس سے آگے وحدانی ریاستیں اور وفاقی ریاستیں ہوتی ہیں۔ اور اسی میں تھوڑی سی یہاں پہ مسٹیک ہے کہ آپ نے وحدانی اور وفاقی ریاستوں کے ساتھ ہی پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت بھی لکھنا ہے، کیونکہ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جہاں وفاقی طرز حکومت ہے وہاں صدارتی نظام ہی ہو۔ ایگزامپل از پاکستان، ہیئر وی آر پریکٹسنگ دا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ بٹ اسٹل وی ہیو پارلیمنٹری سسٹم۔ سو وحدانی نظام حکومت ہو یا وفاقی نظام حکومت ہو، اس میں پارلیمانی طرز حکومت بھی ہو سکتا ہے، صدارتی طرز حکومت بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے دونوں طرف آپ نے 2 لائنز بنا کے تب دونوں طرف پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت لکھنا ہے۔ اس کے اپنے شارٹ کوسچن بنانے ہیں، کم از کم 20 شارٹ کوسچن آپ اس میں سے بنائیں۔ اگر 20 نہیں بنا سکتے تو 15 ضرور بنائیں۔ اس میں آپ مونٹسکو کی نظام حکومت کی تقسیم لکھ سکتے ہیں، ارسطو کی نظام حکومت کی تقسیم لکھ سکتے ہیں، ارسطو کی حکمرانوں کی تعداد اور حکمرانی کے مقصد کے اصول لکھ سکتے ہیں، میریٹ کے لکھ سکتے ہیں، لیکاک کی تقسیم کو لکھ سکتے ہیں، حکومت کی ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں، حکومت کے مقصد کیا ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی چیز آپ کو ٹھیک لگتی ہے وہ آپ اس میں سے بنائیں اور وہ آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو آپ نے پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم جمہوریت پڑھیں گے، جمہوریت کیا ہے، جمہوریت کی خوبیاں، جمہوریت کی خامیاں، اور پھر ہم اس کے شارٹ کوسچنز بنائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔